أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، روح رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ اس وقت لائیو یوٹیوب چینل محمد حارث جمیل پہ سماعت فرما رہے ہیں. ناظرین کرام، روح رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ہو چکا. سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں انہی راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے سونے آقا لجپال آقا علیہ السلام پر قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا. ناظرین کرام، ہم الحمدللہ عشرہ رحمت سے نکل کر عشرہ مغفرت کے اندر داخل ہو چکے. ناظرین کرام، عشرہ مغفرت کی اتنی فضیلت کہ اگر کوئی بندہ رات کے پچھلے پہر مصلی بچھا لے، نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لے، ایک آنسو برابر اگر ایک قطرہ بھی نکل جائے تو اللہ رب العزت اس آنسو کے قطرے کی برکت سے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ رمضان المبارک کے صدقے، اس ماہ اقدس کے صدقے ہم سب کے صغیرہ
کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، روح رمضان کے مہمان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہا ہوں۔ میں ملتمس جناب محترم بھائی محمد رضوان قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں، اور میری ہے سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہے سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، یا رسول اللہ میری ہے
نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ انبیاء علیہ السلام میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب محترم محمد رضوان قادری صاحب۔ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ مسیحا کے ہوتے بیمار کس لیے ہیں؟ گر مشکلیں حل نہ ہوں تو مشکل کشا کس لیے ہیں؟ اگر امتی نہ بخشے جائیں تو میری سرکار کس لیے ہیں؟ اگر امتی نہ بخشے جائیں تو میری سرکار کس لیے ہیں؟ اور جس پر سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، ستارہ بھی ہو اگر تو قمر ہو جائے، یا رسول اللہ ہماری آہوں کو ایسا اثر عطا ہو جائے، میں جو تڑپوں یہاں تو محمد کو خبر ہو جائے، میں جو تڑپوں یہاں تو محمد کو خبر ہو جائے۔ آئیے ناظرین کرام، روح رمضان ٹرانسمیشن کے دوسرے مہمان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میں ملتمس جناب محترم محمد جمیل صاحب سے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ انبیاء علیہ السلام میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے، سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے۔ بیٹھے نے وچ مدینے سن دے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے سب دی بولی، منگتا جو آئے در تے برنے دیا کا جولی، خالی کوئی نہ مڑیا سونے دا جو گدائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال، نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال، یہ اذان وچ وی نال نمازاں دے وچ وی نال، رب اس تو جدا نہیں نہ رب تو جدا ہے، سونا
دا آسرائے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کریے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کریے مشکل پوے جے کوئی سونے نو یاد کریے مشکل پوے جے کوئی سونے نو یاد کریے نام نبی دا صدقہ چل جانی ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ جناب محترم محمد جمیل صاحب بارگاہ انبیاء علیہ السلام میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے دھند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، یہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیماں کو، یہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ آئیے ناظرین کرام، روح رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالم نبیل فاضل جلیل مفتی محمد حارث جمیل قادری صاحب نے آپ سے ہی ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور عشرۂ مغفرت کی فضیلت کے عنوان سے ہمیں اپنی گفتگو سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ جناب محترم محمد حارث جمیل قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا واحد مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ 1 سے بڑھا کر 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر قرآن پڑھنے کا جو اجر ہے، ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں اگر 10 نیکیاں عام دنوں میں ملتی ہیں نا، تو رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے بندہ 1 حرف پڑھتا ہے، اللہ 1 حرف پڑھنے کے بدلے میں اس بندے کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی 1 حرف کا بدلہ 70 گنا ملتا۔ جہاں 10 نیکیاں ملتی تھی، مہینہ تبدیل ہونے کی وجہ سے، یعنی دن وہ بھی ہیں، دن یہ بھی ہیں، دن تبدیل ہونے کی وجہ سے، رمضان کی بابرکت گھڑیاں آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا اجر 700 کر دیا۔ اور پھر ایک یہ حرف ہے، اگر بندہ 1 لفظ پڑھے، الحمدللہ، یہ ایک پورا جملہ پڑھے، رب العالمین یہ پوری آیت پڑھے، اور پھر ایک پوری سورت پڑھے، ایک پورا پاؤ پڑھے، پورا صفحہ پڑھے، پورا رکوع پڑھے، پھر پورا سپارہ پڑھے، تو کہاں پر بندے کی نیکیاں جاتی ہیں؟ لجپالہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا، اسی کے حوالے سے نا بندہ عام دنوں میں درود پڑھے تو 10 نیکیاں 1 درود کے بدلے میں ملتی ہیں۔ یعنی بندے نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں، لیکن جب اس نے رمضان کی برکت گھڑیوں میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجا تو بندے کو 10 نہیں ملیں گی بلکہ 700 ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ بلکہ بندے کو 700 نیکیاں جب عطا کی جائیں گی، عمر مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہی درود ہے جو قیامت والے دن بندے کی بخشش کروانے والا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے میرے مالک اپنا فضل فرما، فضل فرما، فضل فرما۔ آپ میرے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے کہ فضل اور عدل کے اندر فرق کیا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے جی،
کہ فضل اور عدل میں فرق کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت والے دن جو سب سے زیادہ لوگ بخشے جائیں گے نا، جن کی سب سے زیادہ بخشش ہوگی، امت محمدیہ میں سے ہو جائیں یا باقی تمام امتوں میں سے ہو جائیں، سب سے زیادہ جو لوگ بخشے جائیں گے وہ فضل کی وجہ سے بخشے۔ سبحان اگر عدل کی بات کی جائے تو پھر بندے جو ہیں وہ بڑا مشکل ہو جائے گا حساب و کتاب دینا۔ ایک روایت بڑی ذہن میں آئی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل اور عدل کے بارے میں آپ کو ایک مثال نہ دکھائی جائے اللہ کی طرف سے؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ضرور دکھائی جائے، امتیوں کے لیے درس ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب جبرائیل امین نا مصطفیٰ کو ایک پہاڑ پر لے آئے، دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑ میں ایک بندہ رب کی عبادت کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر وہاں پہ قیام ہوتا ہے، بندہ اپنی عبادت کو مکمل کرتا ہے، تو اس سے حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں آ کے پوچھتے ہیں کہ یار تو یہاں کب سے ہے اور کیا کر رہا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر پچھلے 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں، اللہ 400 سال ہو گئے مجھے یہاں پر عبادت کر رہا ہوں۔ انگوروں کی یہاں ایک بیل لگی ہے، خوشے لگے ہیں، اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو انگور کا خوشہ کھا لیتا ہوں، پانی بہہ رہا ہے، ندی ہے، وہاں سے پانی پی لیتا ہوں، چشمے سے پانی پی لیتا ہوں، اللہ گزارا کرا دیتا ہے، اور 400 سال ہو گئے اور کوئی کام میں نے زندگی میں کیا ہی نہیں، صرف رب کی عبادت کی۔ سبحان تو اب اللہ کی بارگاہ میں میری یہ دعا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو میں نے 400 سال کی عبادت کی ہے نا، اس کا قیامت والے دن مجھے صلہ دیا جائے۔ اس کا کیا دیا جائے؟ صلہ قیامت والے دن دیا جائے۔ وہ بندہ فرمایا کہ وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا، تو جب قیامت والا دن ہوگا نا وہ بندہ آئے گا، تو جب وہ بندہ آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گا، مولا عبادت کوئی کم تو نہیں نا کی، 400 سال عبادت کی ہے، تو اب اس 400 سال کی عبادت کے مطابق جو اجر بنتا ہے وہ اجر عطا فرما۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ عبادت جو تو نے کی ہے وہ تو کی ہے، لیکن جو میں نے تیرے اوپر اپنی نعمتیں کی وہ تجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میزان کے ایک ترازو میں تیری 400 سال کی عبادت رکھ لیتے ہیں اور ایک ترازو میں میری ایک نعمت رکھ لیتے ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر 400 سال کی عبادت بھاری ہو جائے گی تو جیسا کہے گا ویسا ہی ہوگا، اور اگر جو ہے میری نعمت بھاری ہو جائے گی تو جس طرح میری مرضی ہوگی اس طرح میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت میدان میں اس کے نامہ اعمال کا جو ہے وزن ہوگا، وزن ایک طرف جو ہے وہ اس کی عبادت ہوگی 400 سال کی، دوسری طرف جو ہے وہ اس کی اللہ کی ایک نعمت ہوگی۔ وہ نعمت کیا ہوگی؟ آنکھ کی پتلی اس کی نکال کر ایک ترازو میں رکھ دی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ کہتا ہے یار کاش آنکھیں ہوتی تو میں جب خانہ کعبہ جاتا تو بیت اللہ کا دیدار کرتا، کاش آنکھیں ہوتی تو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا۔ تو آنکھ بڑی نعمت ہے، فرمایا کہ وہ آنکھ ایک پلڑے میں، وہ نعمت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے گی، تو ہوگا کیا؟ وہ ایک نعمت جو ہے وہ اس بندے کی 400 سال کی عبادت پر بھاری ہو جائے گی۔ وہ اللہ کی ایک نعمت 400 سال عبادت کرنے پر بھی بھاری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اعلان کر دے گا کہ اب اس کے لیے جو ہے وہ جنت نہیں ہے، اب اس کی عبادت اس کو واپس، اب اس کو جو ہے وہ جہنم میں بھیج دیا جائے۔ فرشتے جہنم کی طرف اس بندے کو لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ گر جائے گا، وہ کہے گا مولا سمجھ آ گئی، مولا معاف کر دے، مجھے یہ عدل نہیں مانگنا چاہیے تھا، مولا مجھے عدل نہیں مانگنا چاہیے تھا، مجھے تو تیرا فضل مانگنا چاہیے تھا، مجھے تیرا فضل مانگنا چاہیے تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے کریں تاں تھر تھر کمبڑ اچیاں شاناں والے تے فضل کریں تاں بخشے جاون میں ورگے مکار۔ اور عدل میں اور فضل میں صرف فرق یہ ہے کہ بندے پر اللہ رب العزت کا جب فضل ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی رحمت کو دیکھتا۔ اپنی رحمت کے صدقے اس بندے کے اوپر جب فضل کرتا ہے تو اس کو جنت بھی عطا کر دیتا ہے، اس کو دنیا کا مال بھی عطا کرتا ہے، اس کو دنیا میں خوشیاں بھی عطا کرتا ہے۔ اور جب بندہ رب سے یہ ضد کرے کہ عدل چاہیے تو پھر رب تعالیٰ ایک بات بندے کی ایسی نوٹ کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت بندے کی نیکیاں ان کا جب وزن کیا جائے گا، اللہ چاہے گا تو ایک نیکی سے بندے کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر اللہ یہ چاہے گا تو ایک گناہ سے اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ کا عدل جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، انتہائی خوبصورت گفتگو
जनाब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद हारिस जमील कादरी साहब इंतहाई खूबसूरत अंदाज के साथ हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। और नाज़रीन कराम, हमेशा ही हमें अल्लाह ताला का फ़ज़ल मांगना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत मांगनी चाहिए, ताकि हम बरोज़े क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी बख्शिश करवा सकें, अपनी मग़फ़िरत करवा सकें। नाज़रीन कराम, रूह रमज़ान ट्रांसमिशन का वक्त हुआ ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।